السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست میرے بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر میرے چینل عمیر وائس پہ خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ پریویس ویڈیو کا جو پارٹ باقی رہ گیا تھا اس کو آگے بڑھائیں گے، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ مگر وہ روکے نہ رکا، آخر کریم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اب میرے لیے تنہا یہاں رہنا دشوار تھا، جبراً و قہراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہوا خوفناک آواز کی سرسراہٹ کے ساتھ ناگوار گونج پیدا کر رہی تھی۔ خشک پتوں کی چرمڑ کی صدا سے روحوں کے چلنے پھرنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے سوکھے پتے کی خوک میں سوئے ہوئے گنجے سر والے گدھ روشنی پڑتے ہی لمبی لمبی گردنیں باہر نکال کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ٹاڑ کی جھلملاتی زو میں ہمارے سائے لمبے اور ڈراؤنے ہو رہے تھے۔ ہم محسوس کرنے لگے کہ مردے اپنی بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں قبریں سے گور رہے ہیں اور ابھی اپنے استخوانی ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں گے۔ اس تکلیف دہ خیال کے زیر اثر میں بار بار اپنے سائے کے ڈر سے ڈر کر اچھلنے لگتا، مگر آفرین ہے وسیم پر، وہ جانتا بھی نہ تھا کہ ڈر کس کو کہتے ہیں۔ بے کھٹکے قبروں کو روندتا ہوا ایک پرانی قبر کے پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس قبر کا تعویذ جو کہ کبھی پختہ تھا، پکے خربوزے کی طرح ترخ کر پھوٹ چکا تھا۔ اس دائیں طرف ایک خزاں رسید جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں قبر پر پھیلی ہوئی تھی۔ سرہانے کی طرف پتھر کی سل پر متوفی کا نام وغیرہ کند تھا، جو زنگ کی کثرت سے اس وقت نہ پڑھا گیا۔ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ وسیم اسے کھودنے کی فکر کرنے لگا۔ بہت جلد اسے محسوس ہوا یہ قبر جو بظاہر پھٹ کر شہد کے چھتے کی طرح کھوکھلی ہو رہی ہے، دراصل بہت مضبوط ہے۔ وہ جھاڑی کی سوکھی شاخیں ہٹا کر قبروں کا کوئی کمزور حصہ تلاش کرنے لگا۔ یکا یک اس کا پاؤں جھاڑی کے قریب ایک گڑھے میں جا گرا۔ اسے ٹارچ سے دیکھا تو یہ سوراخ تھا۔ وسیم اس سوراخ کو سرگرمی سے کھودنے لگا۔ کدال کی ضرب پڑتے ہی وہ آواز یکدم بند ہو گئی، مگر دہن کا پکاؤ وسیم اپنے کام میں مصروف رہا۔ کریم ٹارچ لیے کھڑا تھا اور میں سوراخ سے نکلتی ہوئی مٹی کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پرے پھینک کر جگہ کو صاف کر رہا تھا۔ ایک گھنٹے میں اس نے سندا کے ذریعے قبر کی دہنی طرف اکھیر کر رکھ دی۔ اس کے بعد پوری طاقت سے تعویذ کا کھول اکھاڑ کر پرے پھینک دیا۔ اب قبر ہمارے سامنے بالکل کھلی پڑی تھی۔ اف! اس دردناک نظارے نے ہمارے دل تڑپا دیے۔ قبر میں لاش کے قریب ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا مردے کے پستان چوس رہا تھا۔ قبر میں مردے کا تمام جسم مٹی ہو رہا تھا، مگر دونوں پستان تازہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ بچے کی شکل نہایت مکروہ تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی اور کریم بھی بوت بوت کہہ کر پیچھے ہٹا، لیکن وسیم نے بچے کو اپنے بازوں میں لے لیا اور کوٹری میں لے آیا۔ دیے کی مسلسل روشنی سے گھبرا کر بچہ رونے لگا۔ اس کی بھیانک آواز کوٹری کی دھندلی دیواروں سے ٹکرانے لگی اور میں کریم اچک کر ایک کونے میں جا گھسے۔ اف! یہ وہی آواز تھی جو قبر کی تہہ سے سنائی دیتی تھی۔ اس آواز میں اتنی کرختی تھی کہ خدا کی پناہ ایک ننھے منھے بچے کی آواز کہی نہ جا سکتی تھی۔ وسیم بھی پل بھر کے لیے بوکھلا سا گیا، تاہم فوراً ہی حواس رست کر کے بولا، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اسے کچھ غذا دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے کی تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک برتن میں اسے تھوڑا سا گھی مل گیا۔
جو اس نے بچے کو چٹایا اور بچے نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے رات آنکھوں میں کاٹ لی۔ صبح سائیں کے آنے کے سے پیشتر ہی میں اور کریم گورستان میں گئے اور رات کی کھودی ہوئی قبر کے تعویذ کا کھول بدستور قبر پر رکھ کر سینت کر اس مٹی سے بھر دیا جو رات کو وہاں سے نکالی گئی تھی۔ سرہانے کی طرف لگی ہوئی سیل سے متوفہ کا نام وغیرہ پڑھنا چاہا۔ حروف زنگ کی تہوں سے بالکل مدعم ہو چکے تھے۔ میں نے رومال پانی سے بھگو کر ان پر رگڑا۔ آخر یہ بڑی مشکل سے شمس النساء پڑھا گیا، باقی حروف نہ پڑھے جاتے تھے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹری میں آئے تو